بقیہ پچھلی جتنی بھی کتابیں آئیں وہ سب کتاب اللہ تھیں. سب کیا تھیں؟ کتاب اللہ تھیں، سب محترم تھی. سب کے اوپر ایمان لانا ہمارے بنیادی ضروریات ایمان میں سے ہے. کسی ایک پر بھی ایمان نہیں لائے دائرہ اسلام سے خارج. تورات، زبور، انجیل اور صحائف جتنے بھی آئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، جتنے بھی صحیفے آئے، سب پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری. لیکن 3 کتابیں قرآن سے پہلے بنیادی، لیکن سب کی سب کتاب اللہ تھی. سب کی سب کیا تھی؟ کتاب اللہ. قرآن مجید کتاب اللہ نہیں ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا براہ راست کلام ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک فتنہ اٹھا بہت بڑا عباسی خلافت کے اندر کہ قرآن کریم مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے. پتہ ہے آپ کو اس بات؟ یہ بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا ایک زمانے میں. یہ دیوار مخلوق ہے، یہ پنکھا مخلوق ہے، یہ قالین مخلوق ہے، سب مخلوق ہے. تو ایک معتزلہ، ایک فرقہ اٹھا، اس نے کہا کہ قرآن کریم نازل تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن چونکہ یہ کلام ہے، جیسے کہ میں اور آپ کلام بولتے ہیں، تو میں ابھی جو بات کر رہا ہوں وہ مخلوق ہے. صحیح ہے نا؟ وہ پیدا کردہ ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید بھی مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اس موقع پر کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے بلکہ قرآن مجید اللہ کی صفت ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. اور جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کی صفت کی تلاوت کرتے ہیں. اسی وجہ سے تو امام احمد بن حنبل کو پھر کوڑے لگے، کیونکہ بادشاہ کا بھی جو مزاج تھا وہ معتزلہ ہو چکا تھا. بہرحال ایک علمی بحث ہے وہ. تو معلوم امام احمد بن حنبل کے اس استقامت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اللہ نے پھر یہ فتنہ ختم فرمایا. روزانہ 80 کوڑے لگتے تھے امام احمد بن حنبل کو، اور روایات میں آتا ہے، خود بیان کرتے تھے کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی کو بھی لگتا نا تو وہ بھی دہل جاتا. تو امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ یہ جو کتاب ہے اللہ کی صفت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی قسم اٹھانا بھی جائز ہے، کیونکہ صفت ہے نا اللہ کی. میں اگر یہ کہوں کہ رحمان کی صفت، تو رحمان اللہ کی صفت ہے تو جائز ہے. رازق کی صفت، رزق دینے والے کی قسم اٹھاؤں تو جائز ہے. ہاں اگر میں یہ بولوں عبد الرحمن کی قسم تو جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مخلوق ہے، بندہ ہے. بہرحال